اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ آج 5 شعبان المعظم انتہائی مبارک تاریخ اور بعض روایات کے مطابق آج کی تاریخ میں ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے جو تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کی آج ولادت ہے، لہٰذا اس روایت کی روشنی میں آج کی اس پرمسرت تاریخ پر تمام عالم اسلام کو، تمام ملت تشیع کو ہم سب کی جانب سے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری ٹیم حسینی چینل کی جو ٹیم ہے میری جانب سے اس کو مبارکباد کہ یہ انتہائی پرمسرت تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ہم اپنے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ البتہ اور بھی روایات ہیں اور بھی تاریخیں ہیں مثلاً جن کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس تاریخ پر اگر ہم امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو آئیے ان کے سلسلے سے میں چند کلمات اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں اور مومنین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ ان چیزوں کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دین میں کون سی ایسی چیزیں ہیں اور کون سی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے سلسلے سے جب ملت کو پیغام دیا اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، تو صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کر کے نہیں بتایا، بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر بتایا کہ کیسے انسان عمل کرتا ہے، عمل کی منزل میں آ کر پیغام دیتا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو کربلا کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ واقعات کربلا سے اگر متعلق آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو صبر کا وہ منارہ ہیں اور صبر و استقلال کی ایسی نہ جنبش کھانے والی عمارت ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان محو حیرت ہو جائے کہ آپ باطل کے سامنے کس طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں اور ظلم پر ظلم آپ پر جبر ہو رہے ہیں، جبر و استبداد پورے طریقے سے آپ پر ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن آپ صبر و استقلال کی اس منزل میں ہیں کہ ہم اگر ان واقعات کو دیکھیں تاریخی پس منظر میں جا کر تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صبر ایوبی بھی اس سے کہیں پیچھے رہ جاتا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی منزل ہے۔ اگر عبادتوں کی بات کی جائے اور عبادتوں کی منزل میں آ کر آپ کو دیکھا جائے تو انتہا یہ ہے کہ سید الساجدین کہلائے، زین العابدین کہلائے، عبادتوں کی زینت۔ یہ تمام وہ القاب ہیں جو امام کو ہم جب ان القابات کو دیکھتے ہیں جو دیے گئے ہیں، ان کے پیچھے امام کا عملی کردار موجود ہے۔ اگر سید الساجدین کہا گیا تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ 2-4 نمازیں کسی نے پڑھی اور اسے یہ لقب دے دیا جائے، لیکن جب سجدوں کی کوئی آبرو بن جائے تو اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، عبادتوں کے لیے کوئی زینت بن جائے تو اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ امام سید سجاد، امام زین العابدین علی ابن الحسین جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں، جو ہمارے اور آپ کے تیسرے امام کے بڑے بیٹے ہیں، سرکار سید الشہداء کے بڑے بیٹے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت اور اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے جو انداز اختیار کیا وہ وہی انداز تھا جو والد کا تھا، جو آپ کے دادا کا تھا، اور انداز اس طرح کا تھا کہ دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر کبھی علی کہتے ہیں تو کبھی حسن کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس انداز سے آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا۔
کہ اگر امام حسن علیہ السلام کا جاہ و جلال اور آپ کا حسن دیکھنا ہو تو امام زین العابدین علیہ السلام میں نظر آئے گا۔ اگر مولا کائنات کی شب و روز کی عبادات کو اکمل ترین منزل پر، کامل ترین منزل پر، بلند ترین منزل پر دیکھنا ہو تو امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار نظر آئے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اتنی عبادات انجام دیتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، آپ کو اتنی عبادتیں کرتے ہوئے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً عبادتوں کی معراج کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ تم نے میرے جد کی عبادتوں کو نہیں دیکھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ایک ایک شب میں ہزار ہزار رکعتیں پڑھ کر اللہ کی عبادت انجام دیتے تھے، میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی مولا اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد اپنی عبادتوں پر کبھی بھی فخر اس طرح نہیں کرتے تھے کہ آج اگر ہم ایک سجدہ کر لیں تو کل کوئی دوسرا اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سجدہ کرنے والے کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں گے کہ ہم سے زیادہ بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ائمہ علیہم السلام کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے کرداروں میں اپنی زندگی کو تلاش کریں، انہیں نمونہ عمل بنا کر سامنے رکھیں اور غور کریں، دیکھیں کہ مولا نے کس طرح سے زندگی گزاری، تو صرف یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کر لی۔ ناظرین محترم، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ایک جملے کے ذریعے سے پیغام دوں گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا؟ میں نے کبھی عرض کیا تھا، میں اس بات کو پھر دہرا دوں تاکہ ذہنوں میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو اور ذہن نشین ہو جائے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے بندگی اور فرما برداری کا۔ یعنی جب ہم قرآن کی روح سے عبادت کے مفہوم کو تلاش کریں تو قرآن آواز دے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب صاحبان امر کو اگر ہم تلاش کرنے نکلیں گے تو صاحبان امر وہی ہوں گے جو من و ان رسول کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ جیسے اللہ کا رسول حکم دے گا، جیسے اللہ کا رسول عمل کرے گا، ویسے ہی وہ حکم دیں گے اور ویسے ہی وہ عمل کریں گے۔ اگر ہم قرآن کی روح سے اپنے بارے میں تلاش کریں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو قرآن آواز دے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ناظرین محترم، معلوم ہوا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے بندگی اور فرما برداری کا۔ کیسی بندگی ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کو اپنے بندے پر ناز ہو، فخر کرے پروردگار عالم کہ میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ رہا ہے، تو یقیناً یہ مخلوق ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر پروردگار عالم کو رشک، اس کو دیکھ کر پروردگار عالم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، ناز، فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مخلوق میری ایسی مخلوق ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا تو یقیناً یہ میری مطیع و فرما بردار ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اگر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر عبادت کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ یا تو ہم لالچ کے تحت نماز پڑھتے ہیں، یا ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو خوف کے تحت۔ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کے تین قسمیں ہیں، ان کے تین گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے۔ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، ایسے لوگوں کی عبادت مولا فرماتے ہیں کہ غلاموں کی عبادت ہے، اور جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کو مولا فرماتے ہیں کہ وہ تاجروں کی عبادت ہے۔ ہم نے لالچ میں عبادت کی، تجارت کی، اس کے عوض ہمیں جنت مل جائے گی، تو ایسے عبادت کرنے والوں کو مولا تاجر کہتے ہیں کہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور خود مولا اپنے لیے جب فرماتے ہیں کہ میں نے
پروردگار عالم کے آگے سر جھکایا، اس کی عبادت کی، تو میں نے نہ تو جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی، بلکہ اس کو عبادت کے لائق پایا تو اس کے آگے سر جھکایا۔ تو معرفت کے ساتھ مولا نے عبادت کی۔ کاش ہم میں اگر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ ہم بھی ائمہ علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور عبادتوں کو اسی طریقے سے انجام دیں جو عبادتوں کو انجام دینے کا حق ہے۔ ناظرین محترم، ہم اگر کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو یا تو خوف میں عبادت انجام دیتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے، ہمیں سزا ملے گی، اور یا ہم جنت کی لالچ میں کہ اگر نماز پڑھیں گے تو اعلیٰ مقام مل جائے گا جنت میں، پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہ بہت کم سوچ پاتے ہیں ہم۔ حتیٰ کہ ہر عمل جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس میں جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے جو عبادت میں شامل ہوتے ہیں، واجبات اپنی جگہ ہیں، اگر مستحبات کو ہم دیکھیں کہ جب ہم مستحب عمل کو انجام دیتے ہیں تو ان مستحبات میں بھی ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ اگر اس میں ہمارا فائدہ ہے تب تو ہم اس کو انجام دیں گے، اور اگر اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹال دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، اور پھر آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر خوشنودی خالق ذہن میں ہو کہ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے، اس عبادت کے ذریعے حاصل کرنا ہے، تو ہم اس عمل کو جو عبادت کی منزل میں آ گیا ہے اس کو انجام دیں گے۔ اور کس طریقے سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیں کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام عبادتیں تو کر رہے ہیں، سجدوں پر سجدے کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر بھی عبادت کرتے ہیں، دنوں کو بھی عبادت کر رہے ہیں، اگر کربلا کے میدان میں ہیں، نقاہت کا عالم ہے، کمزوری ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، پروردگار عالم نے آپ کو صرف اسی وجہ سے اتنا کمزور کر دیا تھا، یعنی حکم الہی تھا کہ امام پر یہ غشی طاری رہے تاکہ امامت کا سلسلہ برقرار رہے، تو یہ مصلحت پروردگار تھی۔ اس وقت بھی امام کا انداز یہ ہے کہ ہر وقت محو عبادت ہیں، اور جب ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں طوق خاردار ڈالا گیا، تو راستہ چلتے ہوئے بھی امام گرم ریت پر سجدے کرتے ہوئے چلتے تھے، اللہ کی عبادت میں کہیں کوئی کمی نہ آنے دی۔ نماز شب کے اس قدر پابند رہے کہ اپنی پھوپھی کو جب دیکھتے تھے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور ذوف کا یہ عالم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگیں، تو پوچھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، یزید کی طرف سے کھانا اور پانی بہت قلیل مقدار میں آتا ہے، لہٰذا میں اس پانی اور کھانے کو بچوں کو دے دیتی ہوں، میرے لیے نہیں بچ پاتا، کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا، لہٰذا نقاہت کمزوری بڑھ گئی ہے، اور اب میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں، کھڑے ہو کر مجھ سے نماز پڑھنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو پھوپھی کو دیکھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ خود امام بھی ہر وقت عبادت کے انداز میں ہیں، اگر گفتگو کر رہے ہیں تو بھی انداز عبادت ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ارکان کو ادا کر رہے ہیں، اگر نقاہت ہے، کمزوری ہے تو بیٹھ کر، اور حتیٰ کہ امام آگے جس وقت قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں تو بھی ایک عمل یہ ہے کہ ایک طرف اسلام کی بقا، اسلام کی سربراہی کے لیے امام نے اپنی پشت پر جو ظالم کے کوڑے ہیں انہیں برداشت کیا۔ یہ بھی عبادت کی منزل ہے کہ اگر حکم پروردگار عالم ہے کہ یہ تمام مشکلات برداشت کرنا ہیں تو یہ صبر کی منزل بھی عبادت کی منزل ہے۔ اور جب آپ کے سامنے آپ کے بھائی کا قاتل سامنے آتا ہے اور اسے آپ نے جام آب دیا ہے، یہ بھی عبادت کی منزل ہے۔ اس لیے کہ کسی عمل کو خوشنودی خالق کے لیے انجام دینا یہ عبادت کے درجے سے کم نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے مولا نے عمل کر کے بتایا کہ اگر تمہارے سامنے دشمن آ جائے، اور ایسا سخت ترین دشمن، ایسا بدترین دشمن کہ جس کو دیکھ کر ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، اگر کچھ نہیں کر سکیں گے تو اتنا ضرور کر دیں گے کہ ایسے دشمن کو کچھ نہ دیں، اگر وہ پیاسا ہے تو اسے مرنے دیں گے کہ ٹھیک ہے، اس نے ہمارے بھائی کے سینے پر نیزہ مارا تھا، لہٰذا میں اسے پانی کیوں دوں، میں اسے کیوں بچانے کے لیے جاؤں، اگر میں اسے قتل نہیں کر سکتا تو میں اس کی مدد بھی نہیں کروں گا۔ یہ تصور ہمارے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن قربان ہو جانے ہماری
امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار پر کہ آپ نے ایسے قاتل کو جام آب دیا، اور اس نے گھبرا کر جب یہ پوچھا کہ علی بن الحسین آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ ہاں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، اس لیے کہ تو نے میرے بھائی کے سینے پر نیزہ مارا تھا۔ کہا کہ پھر آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ گویا بنی ہاشم کی نسل سے ہونا اور بنی ہاشم کے خون کو ظاہر کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، بتایا، دنیا کو بتایا کہ دیکھو اگر عمل کرو تو ایسا کہ جو تمہارا عمل عبادت میں شامل ہو جائے، یہ نہیں کہ ہر وقت نماز ہی پڑھیں تبھی عبادت ہوگی، ہر وقت روزہ ہی رکھیں تبھی عبادت ہوگی، نہیں، وہ عمل کہ جو خوشنودی خالق کے لیے ہو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اگر جناب موسیٰ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہا کہ پالنے والے، نمازیں تیرے لیے پڑھیں، روزے تیرے لیے رکھے، سارے ارکان تیرے لیے بجا لاتا ہوں، سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں، پھر کون سی ایسی عبادت ہے جو تیرے لیے نہیں کرتا، تیرے لیے کیا نہیں کرتا؟ کہا کہ موسیٰ تم نے نماز پڑھی تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، روزے تم نے رکھے اس کی جزا مل جائے گی، تم نے جو کچھ بھی عمل کیا اس کی جزا، اس کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہا پالنے والے تو ہی بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ کہا کبھی تم نے ایسا کیا کہ جو تمہارا بہترین دوست ہو لیکن میرا سخت ترین دشمن ہو، میرے سخت ترین دشمن سے اپنی دوستی کو ترک صرف اس لیے کر دیا ہو کہ وہ میرا دشمن ہے، اگرچہ وہ تمہارا دوست رہا ہو لیکن میرا دشمن ہے، لہذا میری محبت میں تم نے اپنی دوستی کو ترک کیا؟ یا میرا بہترین دوست ہو لیکن اس سے تمہاری سخت ترین دشمنی ہو، تو کیا تم نے کبھی اپنی دوستی کو یا اپنی دشمنی کو میری خاطر رکھا اور ترک کیا؟ تو جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، پالنے والے، یہ مقام وہ مقام تھا کہ جہاں پر اللہ نے موسیٰ کو خطاب کیا تھا، لیکن قیامت تک ہر ایک کو بتایا کہ دیکھو ایک منزل وہ منزل آتی ہے کہ جہاں ہماری نمازیں اور روزے اور تمام چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں، ہمارا عمل سامنے رہتا ہے کہ کبھی ہم اللہ کے دشمن کو، چاہے وہ ہمارا بہترین دوست کیوں نہ ہو لیکن اللہ کا دشمن ہے، لہٰذا اللہ کی محبت میں اس سے اپنی دوستی کو ترک کر دیں، اور جو اللہ کا دوست ہو لیکن ہماری اس سے کوئی انبن ہو گئی، کوئی بات ہو گئی لیکن مومن ہے، تو اللہ کی محبت میں اس کی خوشنودی کے خاطر ہم اپنے من مٹاؤ کو بھول جائیں، اپنی دشمنی کو پیچھے ڈال دیں، اور صرف اس لیے کہ یہ مومن ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا محب ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، لہٰذا ہم اس کی محبت میں، کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم اس برائی کو ترک کر دیں، کہ ہم اس سے اپنی دشمنی کو بھول جائیں، ترک کر دیں۔ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ بہت مشکل عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کردار ہے اسے اگر ہم سامنے رکھیں، ناظرین محترم، بہت سارے واقعات ہیں، میں اگر واقعات کو ذکر کروں اور باتوں کو بڑھاتا جاؤں تو نہ جانے کہاں تک بات چلی جائے گی اور گفتگو تمام نہیں ہو سکتی۔ اختتامی کلمات پر صرف اتنا کہوں گا کہ ہم ہر معصوم کی ولادت پر جب اس کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں یا غم کے موقع پر غم مناتے ہیں تو ہمیں صرف اتنا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس معصوم کی زندگی، اس کے کردار کو ہم سامنے رکھ کر اس کی زندگی سے جو فیض حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معصوم ہے عن الخطا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لہٰذا ان کے کردار کو سامنے رکھ کر ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسرت کے موقع پر امام کے لیے ایک تحفہ ہوگا کہ ہم اپنے برے اعمال کو ترک کریں اور عہد کریں اس تاریخ پر کہ مولا آج کے بعد جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، اب دوبارہ ہم ان گناہوں کا اعادہ نہیں کریں گے، دوبارہ ان گناہوں کو نہیں انجام دیں گے، اور آپ کی خوشنودی کے خاطر ان گناہوں کو ترک کریں گے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری حتی الامکانی کوشش رہے گی کہ ہم ہر روز صبح سے شام اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے گناہوں کو ترک کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ جائیں کہ آپ ہماری اگر شفاعت کریں تو آپ کو فخر محسوس ہو کہ یہ ہمارا ہے۔ بس ناظرین محترم، انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کروں گا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معصوم کی ہر بات کو مانیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور بہترین اعمال کو انجام دیں، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری توفیقات جن میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے اسے قبول فرمائے، اور معصوم کی ولادت کے موقع پر ہماری خوشی حقیقی خوشی ہو
اور معصوم کے غم میں ہم شریک ہوں تو ہمارا غم بھی حقیقی غم ہو۔ پروردگار عالم ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اعمال بد ہیں ان سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔